عملیات کی دنیا بہت وسیع ہے. میں نے تو چند ایک سے رابطے کیے ہیں، تو جن کو میں عامل سمجھ رہا تھا انہوں نے معذرت کر لی. انہوں نے فرمایا کہ ہم عامل نہیں ہیں. اچھا جی، چلیں کسی عامل کامل کا پتہ دے دیں. ایک دو کا پتہ چلا تو ان کا بھی یہی حساب ہے کہ کسی نے ان کو تعویذات کی اجازت دے دی، یہ تعویذات ہیں یہ دے دیا کریں آپ. چلو جی وہ عامل بن گئے. کوئی 10 سال سے کوئی 15 سال سے تعویذات دے رہے ہیں، دم کر رہے ہیں، کسی کو شفا ملتی کسی کو نہیں ملتی، مگر وہ عامل صاحب اپنا روحانی علاج کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اس میں جو میں تھوڑا سا اس کو سمجھ سکا ہوں، آپ کی بات مجھے بہت دل کو لگی ہے کہ دیکھیں کوئی بھی بیمار آتا ہے ہم اس کو دعا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی درود پاک یا کچھ پڑھ کے دم کر دیتے ہیں، اللہ پاک شفا دینے والا ہے. اصل یہی ہے جو آپ نے فرمایا، سمجھے بات. اب ہوا کیا، ایک بزرگ نے کوئی کلمات پڑھ کے دم کر دیا، وہ بیمار ٹھیک ہو گیا. اب اسی بزرگ نے وہی کلمات کسی اور کو دم کیے، وہ ٹھیک نہیں ہوا. اچھا، بزرگوں نے دم کر کے یا تعویذ لکھ کے کسی کو دیا، اس کو شفا مل گئی، انہوں نے اس کی آگے اجازت دے دی، تو آگے کسی کو شفا ملی کسی کو نہیں ملی، وہ اجازت آگے چل پڑی. تو یہ ایک ایسا مطلب سسٹم ہے، نظام ہے، جس کی یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، بالکل بھی نہیں ہے. نہ وہ دے سکتے ہیں نہ دیتے ہیں. مطلب صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. میں تو یوں سمجھتا تھا کسی دور میں کہ جس طرح یہ حکیم کی دوا ہوتی ہے نا، یا انگریزی دوائیں ہوتی ہیں، تو گولی کھاتے ہی آپ کو فیل ہو جاتا ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی چیز گئی ہے. میں سمجھتا تھا شاید عملیات سے بھی اس طرح ہوتا ہے، مگر جو کچھ میں نے اب تک سنا، جو محسوس کیا، جو سمجھا، یہ ایسا ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. سمجھے بات. اچھا، میں نے پھر چاند ایک سے یہ درخواست کی بھی اس کی کوئی کتاب، کوئی نصاب کچھ تو ہو. کہتے جی کوئی نصاب نہیں. مطلب وہی ہے کہ کسی بزرگ نے کچھ بھی سوچا بھی یہ کلمہ آپ 100 بار پڑھ لو، یہ اسماء حسنہ آپ 500 بار پڑھ لو، یہ 313 بار پڑھ لو. یعنی کہ یہ تقریباً خود ساختہ چیزیں ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ان چیزوں سے شفا تو من جانب اللہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اللہ نے شفا دینی ہے تو ہونی ہے. اللہ پاک شفا ان کے بغیر بھی دیتا ہے اور دے سکتا ہے، اور ان سے ہی شفا ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو یہ چیزیں سوچ کے دیکھ کے میں تو یعنی کہ کہتے ہیں نا سٹیپ بیک، پیچھے ہٹنے والی بات ہے. مگر اب بھی طلب ہے کہ کوئی ایسی ترکیب ہو جائے، کوئی ایسا سسٹم کو نظام بن جائے کہ میں عملیات کی باقاعدہ فی زمانہ جو کچھ بھی سیکھا سکھایا جاتا ہے وہ سارے کورسز کر لوں، مگر کوئی ذاتی بھی مطلب ذہن اس طرف نہیں جاتا. یہ خواہش ہے، عمل نہیں ہے. ٹھیک، پھر عامل کامل ڈھونڈیں، آپ بھی مجھے بھی بتائیے گا. یہاں تک ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خود ارشاد فرماتے ہیں ایک کلپ میں کہ میں بھی عامل نہیں ہوں، حالانکہ تعویذات طاریہ کا سلسلہ دنیا بھر میں ہے. یہ بڑی حیران کرنے والی بات ہے نا. تو میں تو یوں کہتا ہوتا ہوں، صرف
یہ سب کو سننے والوں کو سمجھانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ پاک کی تقسیم کچھ ایسی ہے، کس کو شفا ملنی کس کو نہیں ملنی یہ وہی جانتا ہے۔ تعویذات عطاریہ کے سب سے پہلے نگران حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غالباً ان کو کینسر ہوا تھا، ان کا اسی میں وصال ہوا۔ تعویذات کام آئے نہیں، دم کام آیا نہیں، وہ خود مجلس کے نگران تھے۔ یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ تعویذات عطاریہ کو وہ سب سے زیادہ جاننے والے تھے اسلام بھائیوں میں۔ تو ان کو کوئی ایسا نہیں ملا، کچھ بھی وظیفہ نہیں ملا، کوئی ایسی ترکیب نہیں ملی کہ ان کا اپنا علاج ہو جائے۔ دوسرے نگران غالباً دوسرے تھے حاجی زمزم عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی بیمار ہوئے، کافی عرصہ رہے اور اسی بیماری میں تشریف لے گئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے شہزادے جانشین عطار، یوں سمجھ لے کہ امیر اہل سنت کا فیض فیضان یعنی کہ بھرپور ان کو مل رہا ہے، سمجھے؟ اس کے باوجود ان کے ہاتھوں میں پسینہ آنے کا مسئلہ ہے، وہ دستانے پہن کر مسافہ کرتے ہیں، اور کمزور کتنے ہیں وہ سامنے آپ کو نظر آتا ہے۔ تعویذات کام آ رہے ہیں، دم کام آ رہا ہے، کوئی وظیفہ کام آ رہا ہے۔ تو میں مطلب صرف سمجھانے کے لیے جو بات کر رہا ہوں نا، اس پوائنٹ پہ آپ آئیے گا۔ بڑے شہزادے کی پہلی جو بیوی تھی، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، بیمار ہوئیں، بالکل لاچار ہوئیں اور کافی عرصہ بیمار رہیں۔ ٹھیک ہوئیں تعویذات سے؟ نہیں۔ کسی دم وظیفے سے؟ نہیں۔ دنیا سے اسی طرح وہ چلی گئیں۔ تو یہ سچویشن ہے جو تعویذات عطاریہ کے ٹاپ لیول کے لوگ ہیں، تو نیچے درجے میں تو کیا سے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں مثال تعویذات عطاریہ کی کوئی معاذ اللہ تنقید نہیں کر رہا، میں صرف اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کو میں زیادہ جانتا ہوں۔ باقی کتنے بزرگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عملیات کا کام کرتے ہیں، تو روحانی علاج کرتے ہیں، تعویذات دیتے لیتے ہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے سب کا، سمجھے بات؟ اور میرے سننے والے اکثر چونکہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، تو ان کی تفہیم کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ تعویذات بھی سیکھیں، آپ دم درود بھی سیکھیں، مگر یہ جان لیں شفا تو اللہ پاک نے دینی ہے۔ تو آپ یہ دعوے نہ کیا کریں کہ میں ٹھیک کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ جب بھی بات کریں اللہ کی رحمت پہ نظر رکھیں، اللہ کی رحمت سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اس طرح بات کریں۔ اور جنہوں نے یہ مطلب کورسز نہیں کیے نا، وہ پریشان نہ ہوں، میں نے بھی بالکل نہیں کیا کوئی کورس عملیات کا، اور جنہوں نے کیے ہوئے ہیں ان کی میں نے چند مثالیں آپ کو دے دی کہ بھی اس میں کوئی گارنٹیاں نہیں ہیں، سمجھے بات؟ تو جو آپ علم دین سیکھ رہے ہو، جو آپ عمل کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کو جاری رکھو۔ اور میرا ذاتی مشورہ یہ ہے، اگر کوئی بھی مسئلہ آپ کو ہے، کوئی بھی بیماری ہے، ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اپنا علاج کرائیں، دل کرتا ہے ساتھ میں تعویذات عطاریہ بھی لے لیں، دم بھی کرا لیں، وظیفہ بھی کر لیں، ٹھیک ہے، دنیاوی علاج لازمی ساتھ میں کرائیں، اور یہ وظیفے وغیرہ بھی حصول برکت کے لیے کریں۔ اس سے شفا بھی مل سکتی ہے، شفا نہ بھی ملے تو ثواب تو پکا ہی پکا ہے، آپ کو نیکیاں ملیں گی جتنے وظیفے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، سمجھے بات کو؟
تو یہ مطلب ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے عملی طور پہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو، بلکہ ہر مسلمان کو بیماری، قرضداری، بیجا مقدمہ بازی، بے اولادی، ہر طرح کی پریشانیوں بلا سے نجات عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔